اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس سورت کے بارے میں یہ جانتے ہیں ہم لوگ کہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں خاص احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور بڑی تعداد ان احکام کی ہے جو سزاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف انداز کی سزائیں، اور سزائیں بھی خاص طور پر یہ کہنا چاہیے کہ وہ سزائیں جو بہتان تراشی، زنا، ان تمام چیزوں کے متعلق جو اسلام نے سزائیں طے کی ہیں، ان کے متعلق یہ صورت خاص گفتگو کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس میں کئی اہم احکام آئے ہیں، کئی اہم چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کوئی ادھر ادھر کا یا کوئی انسانی اور دنیاوی جو دنیا میں تیار ہوا ہو ایسا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا مذہب ہے جو آسمان پر تیار ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے تیار کیا گیا ہے، اور انسان کی فطرت کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فطرت سے، انسان کے مزاج سے میل نہ کھاتا ہو۔ ایسا تو ہے کہ کوئی حکم ایسا ہو گیا جو پرانا لگنے لگا ہمیں بظاہر، لیکن اس حکم کی جو روح ہے اور اس حکم کا جو مقصد ہے وہ آج بھی اتنا ہی زیادہ مؤثر، افیکٹو ہے جتنا کہ آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ بات چونکہ دوسری ہی آیت سے زنا کی چل پڑے گی، اس لیے مثال کے طور پر اسی کو لیتے ہیں کہ اسلام میں زنا کی سزا شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے، شادی شدہ کا مطلب ایسا مرد یا عورت جس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکتا کہ بھائی میرے فطری جذبات تھے وہ بھڑک گئے، اس کی وجہ سے زنا ہوا، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، تو اس کے لیے اسلام نے سزا طے کی ہے کہ ایسے شخص کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب ہے موت، وہ سزائے موت ہے حقیقت میں، لیکن اس کا طریقہ اس زمانے میں تھا، اور رجم کہتے ہی اس موت کے تھے جو شدید عبرتناک ہو معاشرے کے لیے، اور جو اس موت کو دیکھے وہ کانپ جائے اور خدا سے دعا کرے کہ خدا ہماری 7 نسلوں میں سے کسی کو ایسی موت نہ دے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو زانی ہوتا تھا اس کو کسی ایک میدان میں، کسی درمیان میں، جبیج کی جگہ میں مٹی میں گاڑ دیا جاتا تھا، آدھا بدن اس کا، آدھا جسم، اور اس کے بعد پھر چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، حاکم حکم کرتا تھا، اور پھر چاروں طرف سے لوگ اس کو پتھر مارتے تھے، سنگسار کرتے تھے، اور اسی حالت میں پھر اس کی موت ہو جاتی تھی۔ مقصد موت بھی تھا، اور مقصد ایک بدترین جرم کو معاشرے سے بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا بھی تھا، اور اسلام اس میں پوری طرح کامیاب رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ، خوبصورت معاشرہ بنایا تھا،
اور اس کے بعد کے بھی ادوار میں اکا دکا واقعات زنا کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ تیزی کے ساتھ معاشرہ پھیلتا چلا جا رہا تھا، لیکن زنا کے واقعات میں اسی تیزی کے ساتھ گراف نہیں بڑھ رہا تھا، بالکل نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ لوگ جو شادی شدہ نہ ہوں ان کے لیے یہ حد رکھی گئی کہ ان لوگوں کے کوڑے لگائے جائیں گے، مرد ہو یا عورت، سزا ثابت ہونے پر 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام میں زنا کی سزا ثابت کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے جا کے بیان دیا کہ ہاں بھائی ہم نے زنا کرتے دیکھا ہے، 2-3 لوگ جمع کر لیے، اس کے نہ، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، یہاں بتانا اس کو مناسب بھی نہیں ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان آیات کی تفسیر کسی معتبر تفسیر میں ضرور پڑھ لیں۔ بہرحال اب ایک طرف یہ دردناک موت ہے اور 100 کوڑے کھا کے بھی آدمی نہیں بچتا تھا، تو ایک طرف یہ دردناک موت ہے صاحب، اور دوسری طرف وہ چھوٹ ہے، وہ رشوت ہے، اور وہ ہیومن رائٹس کے نام پر وہ بالکل فالتو اور کوڑے دان میں پھینکنے کے لائق لوگوں کے بیانات ہیں اور لوگوں کی تحریکیں ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں صاحب اس معاملے میں تھوڑی رعایت تو ہونی چاہیے، اور یہ اور وہ ایسا ویسا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جب زنا کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ویمن رائٹس کے لوگ جو ہیں سب سے پہلے کھڑے ہو کر وہ لڑکی کی طرف سے ایک ہنگامہ کاٹتے ہیں۔ اگر عدالت اسی دن فیصلہ کر دے کہ بھائی آج ہی یا چند دن کے اندر اس آدمی کو چوراہے پہ کھڑے کر کے گولی مار دی جائے گی، تو جھٹ وہی لوگ جو ابھی تک آپ کو لڑکی کے حقوق کی لائن میں نظر آ رہے تھے، وہ اب وہ ہیومن رائٹس میں نظر آنے لگیں گے آپ کو کہ نہیں نہیں بھائی یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، تھوڑی رعایت کیجئے، ذرا یوں کیجئے، ذرا وہ کیجئے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر جرم کو ختم کرنا ہے، اگر ناسور کو جسم سے نکالنا ہے تو بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے لیے معاشرے کو تیار رہنا چاہیے۔ اسلام کا ماننا ہے کہ سزاؤں کو قطعاً اس معاملے میں کوئی رعایت نہ دینی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گزارش کی گئی تھی ایک صاحب کے ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں کہ آپ ذرا تھوڑی رعایت کر دیتے تو اچھا تھا، اللہ حضرت اسامہ کو بھیجا گیا تھا، حضور کے بڑے چہیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناگوار آپ کو ہوئی یہ بات، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ان میں تم میرے سے آگے سفارشیں کر رہے ہو۔ فرمایا کہ ماضی کی قومیں اسی لیے برباد ہوئی تھیں کہ جب ان کے پاس کسی اچھے مالدار قسم کے آدمی کا، ذرا ایجوکیٹڈ گھرانے کا کوئی کیس آتا تھا تو اس کے ساتھ تھوڑی رعایتیں کرتے تھے۔ کوئی بیچارہ لٹ گنوار ادھر ادھر کا ہوتا تھا، اس کی کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اس پہ فوراً سزا نافذ کر دیتے تھے۔ اور اسی دن حضور نے وہ تاریخ جملہ ارشاد فرمایا تھا جو قیامت تک عدل و انصاف کے لیے معیار بنا رہے گا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو اگر فاطمہ بنت محمد یعنی اپنی صاحبزادی، سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی صاحبزادی، فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں کاٹے جا رہے کہ وہ اجنبی ہے جس نے جرم کیا ہے، بلکہ ہاتھ اس لیے کاٹے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک جرم کو معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ بالکل بے لاگ لپیٹ 2-2-4 کی طرح واضح احکامات کلام پاک کے ہیں۔ اور جس معاشرے میں یہ دعویٰ ہے کہ جس معاشرے میں یہ احکام نافذ ہوں گے، ان سزاؤں کو نافذ کیا جائے گا، زمانے کی وجہ سے اگر سزا کی شکل تھوڑی بہت بدلی جائے، مثال کے طور پر سعودی عرب میں جب تک یہ نظام قائم تھا اسلامی سزاؤں کے نافذ کرنے کا، تو زانی جس پر سزا جرم صاف طے ہو جاتا تھا اس کو گردن اڑا دیتے تھے اس کی، اور اس کو چوراہے پہ لٹکا دیتے تھے تاکہ عبرت بھی بن جائے اور وہ معاملہ بھی ہو جائے، کیونکہ اب وہ شکل جو ہے وہ باعث نہیں ہے، وہ آسان نہیں تھی، اس کے لیے مواقع نہیں تھے ان کے پاس۔ پہلے تو ہر جگہ پتھر تھے، ہر جگہ ریگستان تھا، سب تھا،
اب تو ریگستان وہاں پر بھی ڈھونڈنے سے بڑا مشکل سے ملتا ہے، اور ملے تو ایسا ریگستان جہاں پتھر ہوں وہ تو اور مشکل سے ملتا ہے۔ اس لیے یہ تمام معاملات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اور ایک صحابیہ، دو الگ الگ واقعات ہیں، ان سے زنا کے ثابت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ تقریباً دونوں واقعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو حضور نے ان خاتون کو بھی اور ان صحابی دونوں کو، صحابی اور صحابیہ دونوں کے لیے حضور نے پہلے رعایتیں دیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، شاید تم کسی اور دباؤ میں ہو جو اس طرح کی بات کہہ رہے ہو۔ خاص دیکھنے کی بات یہ ہے دونوں نے آ کر اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا تھا۔ وہ خاتون والا واقعہ جو ہے صحابیہ والا، وہ تو اور زیادہ لرزا دینے والا ہے انسان کو۔ انہوں نے آگے کہا کہ حضور ایسا ایسا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں، انہیں ایک دو بار واپس کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے ولادت بھی ہونے والی ہے، تو حضور نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ولادت تک کا انتظار کرو۔ گویا کہ 1 سال تک کے تو چھوٹے سے ہی مل گئی آدمی۔ اس کے بعد ولادت کے بعد وہ پھر آئی، کہا کہ اب میرے اوپر سزا نافذ کیجیے، حالانکہ جانتے تھے کہ کیسے سخت سزا ہے، لیکن اپنے جرم کا حقیقت میں احساس تھا کہ جرم کیا ہوا ہے ہم سے، اس لیے ایسی دردناک سزا کے لیے تیار تھے۔ وہ صحابی والے واقعے میں حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی یہی ہے، انہوں نے بھی آ کے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ میں صرف ان صحابیہ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ اس میں زیادہ دردناک واقعہ ہے وہ، اور اس سے زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسا صاف ستھرا معاشرہ تھا کہ لوگ ایسی دردناک سزا کے لیے خود تیار تھے۔ اس کے بعد پھر حضور نے ان سے کہا کہ انہوں نے جب بچے کی ولادت کے بعد کہا کہ ایسا ایسا ہے اور اب آپ سزا نافذ کیجئے، حضور نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی اس بچے کو دودھ پینے دو۔ لہٰذا آپ صاحب گویا کہ یوں سمجھے 2 سال کی اور چھوٹ مل گئی۔ اس طرح مرحلے وار ان کو کئی بار چھوٹ ملی، اور جب یہ بات طے ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا کہ اب بچہ تمہارے سہارے تو نہیں ہے کھانے پینے میں، تو حضور نے اس کے بعد ان کے اوپر حد جاری کروائی۔ حضرت معاذ بن مالک بھی حضور کے پاس آئے، حضور نے کہا بھائی نشہ وشہ تو نہیں کرتا ہے، کیا بول رہا ہے؟ دوسرے صحابہ کرام سے ہی پوچھا کہ کیا یہ زنا کر سکتا ہے؟ کہا نہیں حضور ایسا ہوا تو نہیں ہے کبھی، اس سے ہمیں خیر ہی کی امید ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر مکرر حضور کے پاس آئے کہ نہیں، میں نہ میرے اوپر کوئی دباؤ ہے، نہ میں نے شراب پی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، بلکہ وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ مجھ سے زنا ثابت ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور نے ان کے اوپر حد جاری فرمائی، اور بعد میں کسی نے ان کے بارے میں دونوں واقعات میں تذکرہ ملتا ہے اور کافی یکسانیت ملتی ہے کہ دونوں واقعات میں کسی نے کوئی خراب بات کہہ دی ان کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار ہوا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کر لی تھی، الگ الگ واقعات کی بات ہے، ایسی توبہ کی تھی کہ اگر اس کو تم سب کے درمیان بھی بانٹ دیا جاتا تو سب کی مغفرت ہو جاتی، اس لیے خبردار جو اپنی زبان کھولی۔ یعنی ان کی تقوی، ان کی طہارت کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے ایسی سخت سزا کے لیے اپنے آپ کو بالاصرار پیش کیا۔ چھپا لیتے تو چھپا لیتے، ہم تو واپس کر چکے تھے، ان کو واپس چلے جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے صاف کیا کہ نہیں ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی تھی، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ ان واقعات کی وجہ سے ہم اپنے ذہن میں، اپنے دل میں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے احترام میں ذرہ برابر فرق نہ لائیں، حتیٰ کہ خود ان حضرات کے متعلق بھی، جن کے متعلق یہ واقعات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزد کرائے ہیں۔ اس لیے سرزد کرائے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے نمونہ بن سکے کہ جب معاشرے میں جرم ہوں تو چاہے کیسے ہی عزیز لوگ ہوں، جرم ہو تو پھر جرم کی سزا بھی نافذ کی جائے تاکہ معاشرے کو جرائم سے پاک کیا جائے۔ ان سزاؤں کو نافذ نہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ یہ سزائیں، اسلام نے جو سزائیں طے کی ہیں اور جو بالکل اسٹرکٹ انداز میں، بالکل بے لچک سخت انداز میں اسلام نے جو نمٹنے کا انداز اختیار کیا ہے، ان کو اگر نافذ نہیں کیا جائے گا تو آخر کیا نقصان ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔
اس کا جواب بہت سادہ ہے، معاشرے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، روزانہ کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، نیٹ پہ رپورٹیں پڑھ لیجئے، جا کر اپنے ملک کے بارے میں، اپنے شہر کے بارے میں پڑھ لیجئے، صرف آپ اس وقت دلی میں ہیں، دلی کے بارے میں، جو جس شہر میں اس کے بارے میں پڑھ لے کہ زنا کا، ریپ کے واقعات کا کیا ریشیو ہے۔ ایسے ایسے دردناک واقعات پیش آتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور ہمارا بالخصوص ہندوستان کا معاشرہ اس معاملے میں گٹر جو ہوتا ہے، گٹر گندا، اس سے بھی بدتر معاشرہ بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک نابالغ بچی کے ساتھ شدید ترین انداز میں زنا کا واقعہ پیش آتا ہے، اور پھر اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر زانیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کو مالائیں پہنائی جاتی ہیں، اور چونکہ ان کا بعض سیاسی جماعتوں سے تعلق ہوتا ہے اس لیے ان کو قطعاً کوئی آنچ نہیں آتی۔ جرم کرنے والا بھی جانتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجرم جانتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے صاحب اسے اطمینان رہتا ہے۔ ابھی جو چند ماہ پہلے، بلکہ 1-2 ماہ پہلے جو سزائیں دی گئی ہیں، یہ لاک ڈاؤن سے بالکل شروعات میں جو سزائیں دی گئی ہیں نربھیا کے معاملے میں، دلی میں 4 لوگوں کو جو پھانسی ملی ہے، اس میں اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے تو پھانسی کے وقت تک، بالکل صبح 5 بجے پھانسی ہونی ہے تو 3-3:30 بجے تک کورٹ میں کارروائی چل رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جرم کرنے والوں کو، اور جو مجرم اندر تھے جن کو پھانسی ہونی تھی، وہ بھی بار بار یہ پوچھ رہے تھے بھائی کچھ فیصلہ آیا کہ نہیں آیا، وہ چھوٹ نکلی کہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک لٹک نہ جاؤ پھانسی کے پھندے پر، جب تک سزا نہ نافذ ہو جائے، اس وقت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی داؤں پہ جیسا کھیلا جا سکتا ہے، کوئی بھی قانونی ایسا گر استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے مجرم کو بچایا جا سکے۔ یہ بالکل صاف ہے اس سے۔ لہٰذا ہم اپنا معاشرہ دیکھ لیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں، پھر دیکھ لیں کہ یہ سزائیں واقعی سخت تھیں یا نہیں تھیں، اور ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجرم کے اوپر جب سزا نافذ کی جائے تو اسے نہ دیکھا کیجیے، مجرم کے اوپر سزا نافذ نہ کرنے کی وجہ سے جب 1000 لوگ مجرم بنے اور 1000 جگہ جرم جو ہے وہ پنپے، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ متاثر ہوں۔ جرم اگر ایک آدمی کے ساتھ ہوا، ایک آدمی کے اوپر ظلم ہوا، کسی لڑکی پر، کسی عورت پر، یا کسی کوئی اور دوسرا جرم ہے کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، تو اس سے صرف اس ایک آدمی کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا پورا گھر، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس سب پورے تمام متاثرین کو دیکھا کیجیے، ان کے حالت زار پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ کیسی سخت اذیتوں کا سامنا وہ کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں بلا وجہ کے صرف ڈھونگ، صرف ناٹک، حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کا ہنگامہ لگا کرتے رہتے ہیں۔ انسانی حقوق ہیں، اور انسانی حقوق کے تحفظ ہی کا تقاضا ہے کہ جب کوئی جرم ثابت ہو تو اسے اس کی سزا سخت سے سخت فوراً نافذ کی جائے۔ جرم کے لحاظ سے جرم جتنا سخت، سزا اتنی سخت ہو، اور اس معاملے میں ذرہ برابر رعایت نہ کی جائے۔ جب تک اس اصول پہ عمل کیا جاتا رہا دنیا میں، تب تک معاشرے میں جرائم نہ کے برابر رہے۔ جرائم تو ہوتے رہیں گے، انسان ہے تو جرم ہوں گے، جرائم نہ کے برابر رہے۔ اور جب سے ان معاملات میں ہم نے چھوٹ دی، تب سے دنیا جرائم کا اڈا بن کے رہ گئی۔ جرائم کا اڈا ہے دنیا، یہ وہ دنیا نہیں ہے جو پاکیزہ، صاف ستھری، محبت، پیار والی، سکون، امن والی دنیا، یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ یوں کہنے کو، نعرے لگانے کو، کوئی کچھ بھی نعرے لگاتا رہے، ہم سب دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ یہ ذرا سی تھوڑی سی تمہید اس لیے بیان کر دی کہ شروع میں ہی چونکہ زنا اور زانی مرد اور زانی عورت کے اوپر حد جاری کرنے کی بات آ رہی ہے، تو اس پر تفصیلی گفتگو سزا پہ نہیں کرنی کہ کیا کیا اس کی شکلیں ہوں۔ بہرحال یہ بات چل رہی تھی۔ دوسرے رکوع میں عفق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو بھی صحیح سے سمجھنا ضروری ہے، غور سے ذرا توجہ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ پر یا کسی سفر پہ تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ اپنے ازواج مطہرات کے درمیان پرچیاں اچھلواتے تھے، قرآن اندازی ہوتی تھی کہ اس سفر میں کون سی زوجہ محترمہ حضور کے ساتھ رہیں گی۔ ایک سفر درپیش تھا، پرچیاں اچھالی گئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اس میں گرامی آیا، وہ آپ کے ساتھ سفر میں ہو گئیں۔ ام المومنین کا جسم بہت
ہلکا پھلکا تھا، کم عمری کی بھی تھی اور جسم بہت ہلکا پھلکا بھی تھا ان کا، جو انہوں نے اپنے بارے میں خود بیانات دیے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے، طریقہ یہ تھا کہ اس وقت پردے کا حکم نافذ ہو چکا تھا، لہٰذا جب سفر قافلے کے چلنے کا وقت آتا تھا تو ادھر ادھر جہاں بھی ام المومنین ہوتی تھیں وہاں سے تشریف لا کر اپنے اونٹ کا جو ہوتا ہے محمل بنا ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر جو چھوٹا سا آپ کہہ لیں کپڑے کا کمرہ نما چیز بنی ہوتی ہے، اس میں آ کے تشریف فرما ہو جاتی تھی۔ جو بھی باہری ہوتا تھا اس لوگ اٹھا کر اس کو، یعنی اونٹ کی پیٹھ پہ نہیں رکھا جاتا تھا پہلے باہری گویا کہ ڈولی جیسی ایک شکل ہوتی تھی، اس میں تشریف فرما ہوتی تھی۔ جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ اٹھا کر اس کو اونٹ پر رکھتے تھے اور پھر وہاں سے وہ آگے چلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی سفر کے دوران، سفر کے کوچ کرنے کا وقت ہو رہا تھا، کسی ضرورت سے آپ وہیں قریب میں ہی کسی جگہ گئی ہوئی تھی، وہاں پر اس وقت آپ اپنا ایک ہار آپ نے پہن رکھا تھا، وہ ہار آپ اپنی بہن حضرت اسما سے مانگ کے لائی تھی، تو وہ ہار انہوں نے پہن رکھا تھا۔ اب وہ جب وہاں سے واپس آنے لگیں اور سوچا کہ اب تو قافلے چلنے کا وقت ہو رہا ہوگا، دیکھا تو گلے میں ہار نہیں۔ اب بیچاری اکیلے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگیں، ہار ملا نہیں ان کو۔ جب ہار ملا نہیں، انہیں ڈھونڈنے میں دیر ہوئی، ادھر وہ جو دو لوگ ذمہ داری پہ مامور تھے اسے اٹھا کر رکھنے کے لیے اونٹ پر، ان کے ہودج کو، ان کے محمل کو جس میں بیٹھا کرتی تھی وہ، تو وہ آئے اور جب دیکھا انہوں نے قافلہ بالکل چلنے کو تیار ہے، انہوں نے توجہ نہیں کی، اٹھا کے اسے رکھ لیا اور سوچا کہ ام المومنین، تو ہاں خیال آیا بھی ہوگا تو یہ سوچا کہ ہاں وہ تو ہلکی پھلکی ہیں، ماں خاص محسوس ہوتا نہیں، کوئی بہت تگڑا تازہ انسان ہو، اس کو اٹھاتے ہوئے آدمی بیچارہ چیں بول جائے تب تو صاحب پھر اسے محسوس بھی ہو کچھ کہ ہاں اٹھایا تھا کچھ، لہٰذا انہوں نے اٹھا کے رکھا۔ پوچھا گیا بھائی سب تیار ہیں؟ انہوں نے کہا جی تیار ہیں۔ کہا چلیں؟ کہا چلو، اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب وہاں سے واپس آئیں، ہار اپنا ڈھونڈ ڈھانڈ کے، تو ہار تو ملا نہیں ان کو۔ واپس آ کے جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب وہ قافلہ تو جا چکا۔ اب وہ بڑی پریشان، کیا کروں کیا نہ کروں، ادھر ڈھونڈیں ادھر ڈھونڈیں، یہاں ڈھونڈیں وہاں ڈھونڈیں، کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ عقل مندی کا کام انہوں نے کیا کہ جس جگہ سے قافلہ گیا تھا بس وہیں پہ ہی اپنا لیٹ گئی، آرام سے بیٹھ گئی، اسی میں ان کو نیند آئی تو وہیں پہ وہ سر رکھ کے لیٹ گئی اپنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب قافلہ کہیں سے چل جاتا تھا، آگے چلا جاتا تھا، تو جب قافلہ، تو پھر ایک آدمی کو پیچھے بھیجتے تھے کہ قافلہ اب آگے آ گیا ہے، جاؤ جہاں قافلہ ٹکا ہوا تھا ایک راؤنڈ مار کر آؤ، وہاں پر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو، کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو سب اٹھا لاؤ۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، انہوں نے دیکھا کہ کہیں کوئی یہ کون لیٹا ہوا ہے، جا کر پاس جا کے دیکھا تو حضرت عائشہ کا بیان ہے بخاری شریف میں کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میں عائشہ ہوں۔ انہوں نے میرے پاس آ کر کہا کہ یعنی مجھے اٹھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، ارے یہ کیا ہو گیا، اس طرح کے الفاظ جو ہم کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی ان کے بولنے سے۔ ام المومنین کا بیان ہے کہ پھر وہ بیٹھ گئے کہ آپ یہ اونٹ ہے، آپ اس پہ بیٹھیے، ان اونٹ کو بٹھایا، میں اونٹ کے اوپر بیٹھی اور وہ اونٹ کو پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ فرماتی ہیں کہ اس پورے سفر میں وہاں ریگستان سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک ہماری کوئی ایک بات بھی نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا، اس کے تھوڑی دیر بعد وہ صحابی اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کر کے پہنچے، بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی اعتراض کی بات کہیں سے کوئی تھی ہی نہیں۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ اچھا موقع ہے ام المومنین کو بدنام کرنے کا، تو لاؤ مسلمانوں میں اس طرح انتشار پھیلائیں۔ اس نے یہاں بیٹھ وہاں بیٹھ، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ، ادھر ادھر ہر جگہ بیٹھ کر اس نے اس بات کو پھیلانا شروع کیا کہ بھائی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان صحابی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناجائز تعلقات تھے، العیاذ باللہ۔
حضرت عائشہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ خبر پھیلتی چلی گئی معاشرے میں، اس سے 3 مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ ایک شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضور کی سالی یعنی حضرت زینب بنت جحش کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش، اور تیسرے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت مصطح۔ یہ 3 مسلمانوں میں سے متاثر ہوئے، انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں بات صحیح ہے، اور انہوں نے بھی اس پروپیگنڈے کو عام کرنے میں اپنے طور پر جو حصہ لے سکتے تھے لیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن کہ وہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، تو میں مصطح کی امی کے ساتھ میں پیشاب پخانے کے لیے گئی، آبادی سے دور جا رہی تھی، تو راستے میں انہوں نے مصطح کو بڑا برا بھلا کہا۔ میں نے کہا کہ ارے آپ اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ کہا کہ آپ ان کو برا بھلا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بدری صحابی ہیں، وہ بدر میں شریک رہے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، آپ کیوں نہ برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ارے تمہیں نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے یہ پوری بات بتائی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ام المومنین کو نے واقعہ سنا اور ان کو بخار آ گیا، تو ہو یہ کیسی بات پھیلی، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ ادھر کئی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، بیٹھتے تھے، عائشہ خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ، اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اب ان کی بات سمجھ میں آئی کہ حضور کی جو ایک کے تعلقات میں جو ایک وہ جو محبت و وارفتگی تھی، اس میں جو کمی آ رہی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ واقعہ پھیل رہا تھا، حضور متاثر ہو رہے تھے، آدمی کے اوپر ظاہر بات ہے اثر پڑتا ہی ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوئیے۔ حضرت علی کے سامنے ہی حضور نے حضرت عائشہ کے گھر کی جو خادمہ تھیں ان کو بھی بلایا، انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کبھی ہمیں کسی رویے پر ان کے شک ہوا، نہ کوئی بات ہوئی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دی اور کہا کہ یہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں انشاءاللہ یہ سب برباد ہوں گے، آپ اس کا اثر نہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے بڑی تشفی ہوئی، اور آپ پھر اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میرے گھر والوں کے سلسلے میں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ ایسا 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 جھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس درمیان صحابہ کرام میں آپس میں بحثوں بحث شروع ہو گیا کہ جس نے ایسا کہا ہے گردن اڑا دو اس کی، یوں کرو وہ کرو۔ تو دوسرے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ بات تمہارے قبیلے کا آدمی کرتا تو تب بھی تم اس طرح کی بات کرتے۔ تو بحث دوسرے انداز میں نکل پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ برخاست کی کہ اپنے اپنے گھر جائیے سب لوگ۔ اس درمیان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرا دن کو چین تھا، مجھے نہ رات کو چین تھا، دن رات روتی رہتی تھی، بخار شدت بڑھ گئی۔ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خیریت پوچھنے، میں نے کہا مجھے گھر جانے دیجیے، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہاں چلی جاؤ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بھجوا دیا۔ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ گھر میں پہنچ گئی اپنے، وہاں پر بھی صورتحال الگ تھی، لوگوں کو خبر ہو گئی تھی واقعے کی۔ میں نے ایک دن اپنی والدہ محترمہ سے کہا، اب یہ واقعہ میں ذرا مختصر کر رہا ہوں، آخر کی طرف لا رہا ہوں صرف۔ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی امی اور والد صاحب بھی تھے، اس درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، ایک بات ذرا اہم ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان حضرت زینب سے بھی پوچھا تھا۔ کون زینب؟ جو کہ حمنہ کی بہن بھی ہیں۔ کون حمنہ؟ جو کہ اس پروپیگنڈے کو پھیلانے میں وہ بھی آگے تھی، متاثر ہوئیں اور اس معاملے میں ساتھ تھی، اور حضور کی سالی تھی گویا کہ حضرت حمنہ، اور حضرت زینب بنت جحش حضور کی اہلیہ محترمہ تھی۔ تو حضور نے، اور چونکہ وہ بہت سمجھدار اور زیرک بھی تھیں، حضور نے اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا تھا کہ زینب کیا خیال ہے تمہارا اس معاملے میں؟
یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب عام طور پہ بھائی یہ بالکل فطری اصول ہے کہ ایک آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی تو آپس میں ٹھنے نہ، آپس میں کشیدگی نہ ہوئی تو ناممکن ہے، قیامت تک ممکن نہیں ہو سکتا ہے سب۔ لہٰذا حضرت عائشہ اور حضرت حمنہ میں ٹھن بھی جایا کرتی تھی، وہ بھی تیز تھیں یہ بھی تیز تھیں، زبان کی بھی اور مزاج کی بھی اور علم اور فضل کی بھی اور خاندان کی بھی، شکل و صورت کی بھی۔ تو حضرت زینب سے پوچھا، یہ بہت نازک مرحلہ تھا، اگر حضرت زینب جھوٹ نہ بولتی لیکن کوئی ہلکی بات کر دیتی تو بازی تو مار لے گئی تھی وہ، لیکن حضرت زینب نے پوری مضبوطی کے ساتھ دفاع کیا حضرت عائشہ کا، کہا نہ یہ سب نہیں، یعنی اس بات کا بھی ان کو خیال نہیں ہوا کہ میری بہن بھی اس پروپیگنڈے کو عام کرنے میں جا رہی ہے، لہٰذا اپنی سوکن کے چکر میں اپنی بہن کو کیوں بدنام کروں، لیکن انہوں نے کہا نہ، اور انہوں نے صاف حضرت عائشہ کے ساتھ دیا، کہا نہیں بالکل نہیں۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تقویت پہنچی۔ بہرحال پھر حضرت عائشہ کے گھر پر یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر دونوں شوہر بیوی حضرت عائشہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے شوہر بیوی بھی یعنی حضور کے خسر حضرت ابوبکر اور حضرت ان کی اہلیہ محترمہ، یہ چاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ دیکھو ایسا ہے، اگر یہ الزام ہے تمہارے اوپر، بات اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے، مدینہ میں بالکل آپ یوں کہہ لیں کہ سارے چینل جو ہیں وہ یہی خبر اڑا رہے ہیں، یہی ہنگامہ کر رہے ہیں، اگر یہ بات غلط ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں مجھے کوئی حکم دے گا اور تمہیں بری فرمائے گا، اور اگر خدا ہمیں نہیں پتا، اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف فرماتا ہے۔ ام المومنین نے اسی وقت اپنی والدہ محترمہ سے کہا، زار و قطار رو رہی تھی، وہ واقعہ اتنا لمبا ہے آدمی پڑھے تو خود آدمی رونے لگتا ہے، زار و قطار رو رہی تھی، اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے ان کو، آپ بتائیے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا بیٹی میں کیا جواب دوں؟ حضرت عائشہ نے اپنے والد محترم سے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ ابا آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نہیں، اس وقت یعنی میں اپنے داماد کے سامنے نہیں بیٹھا، میں اس وقت انہیں رسول کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، زبان نہیں کھول سکتا، کچھ نہیں بول سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا انشاءاللہ پھر میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل، میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، میں اگر اپنی صفائی دوں گی آپ لوگ مانیں گے نہیں، لہٰذا یہ چونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات کچھ بیٹھ سی چکی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا، اس بدگمانی کا شکار اتنا زور کا پروپیگنڈا ہے کہ آپ لوگ بھی متاثر ہو گئے جیسے ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ میڈیا والے خود مسلم جماعتوں، مسلم تنظیموں، مسلم افراد کے خلاف باقاعدہ پری پلان، سب کو پتہ ہے کہ جھوٹے ہیں مکار کہیں کے، لیکن باتیں بناتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں نہیں واقعی اتنا تو کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا تو سوچتے اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، وہ اسی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ حضرات بھی متاثر ہوئے۔ اللہ کے رسول ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، اور قرآن کریم نے حضرت عائشہ کو برات دی اور ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی پر قرآن کریم کی آیتیں قیامت تک کے لیے گواہ ہو گئی ہیں۔ اب وہ یہ واقعہ بھی سنتے چلیے، حضرت عائشہ کے اوپر جب یہ آیتیں نازل، حضور کے اوپر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، حضور نے بشارت دی حضرت عائشہ کو، عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کیا ہے۔ تو حضور کی والدہ حضرت عائشہ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ بھائی شکریہ ادا کرو اللہ کے رسول کا۔ انہوں نے کہا ان کا کیوں شکریہ ادا کروں؟ اب یہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، رسول کی توہین نہیں ہے، یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں، اور آپ کس منہ سے کہنی میں آپ کا بھی کیوں شکریہ ادا کروں؟ نہ آپ کا شکریہ ادا، نہ اپنے ابا کا شکریہ ادا، نہ ان کا شکریہ ادا، آپ لوگ تو ذہن بنائے بیٹھے تھے۔
کہ میں حامی بھروں کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے. میں تو صرف اور صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میرے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں. اس کے بعد ان لوگوں پر حد بھی جاری ہوئی. اور حضرت اس میں واقعہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت مصطح جو تھے حضور حضرت ابوبکر کے بھانجے، وہ بڑے غریب تھے اور ان کی کفالت حضرت ابوبکر کیا کرتے تھے. ماہانہ ان کے خرچ کا نظم حضرت ابوبکر کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ آج سے مصطح کا کھانا پینا بند، جا بھاڑ میں، اب کچھ نہیں ہوگا، آج سے میں تو اس کو کچھ نہیں دے سکتا، میں اس کی کفالت نہیں کروں گا. اس رکو اللہ کے ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے بھی متوجہ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، جو احسان تم کرتے ہو لوگوں پر وہ کرتے رہو. حضرت ابوبکر نے پھر توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ جیسا میرا رویہ تھا مصطح کے ساتھ وہ رویہ چلتا رہے گا. یہ عفق کا واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے، اور تفسیروں میں بھی ان آیات کے ذیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ اس واقعے کے نتیجے میں اور بڑھ گیا. اور پھر عفق کے واقعے کے اندر بے پناہ دروس ہیں. اب چونکہ اسی پہ گفتگو نہیں کرنی، ورنہ کئی گھنٹے گفتگو ان بات پر ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے بھی کہ عفق کے واقعے سے فائدے کیا کیا ہوئے دنیا کو، امت کو کیا کیا ملا، دنیا کو کیا کیا ملا. بے شمار دروس ہیں، بے شمار اسباق ہیں، بے شمار نصیحتیں ہیں. یہ دوسرے واقعے کی بات ہے. اب ذرا تھوڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ لیں، یہ واقعہ سنانا بھی ضروری تھا چونکہ پہلی بار آخری بار آ رہا ہے اور نہیں آئے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے بعد پھر تیسرا رکوع جو ہے اس میں تمام پاک باز عورتوں کے سلسلے میں بات بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کا پاک باز عورتوں پر جو لوگ الزام لگایا کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے سلسلے میں دوسرے احکامات ہیں. اسی طرح سے رکوع نمبر 4 میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو ذرا ٹائم وائم دیکھ لیا کرو کس وقت جا رہے ہو، جب جاؤ تو ذرا بیل ویل بجا لیا کرو، یوں بھیڑیا دسان گھسے نہ چلا جایا کرو. اس طرح کے آداب، ملاقات وغیرہ کے آداب جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں خاص طور پر ذرا ایک نظر ڈالیں آیت نمبر 37 اور 38 پر. وہ لوگ جن کے پاس کلام پاک کھلا ہوا ہو وہ آیت نمبر 37 اور 38 کو دیکھیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ، پیچھے سے بات چل رہی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ کس کا ہے اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریبی اور محبوب بندے ہیں. وہ لوگ ہیں جن کو تجارت، خرید و فروخت، بازار کا شور ہنگامہ یہ اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، اللہ کی یاد سے چیزیں غافل نہیں کرتی. اب ظاہر بات ہے بازار میں بیچ میں بیٹھ کے آدمی مصلی بچھا کے تسبیح پڑھنے سے رہا، وہاں پہ ذکر کا مطلب ہے کہ آدمی وہاں پر اپنے آپ کو نامحرموں کو دیکھنے سے بچائے، وہاں پر آدمی غلط خرید و فروخت سے بچائے اپنے آپ کو، اور جو دوسرے گناہ وہاں کے ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو ان سے بچائے، اور جو دوسری چیزیں اس بازار کے اندر ہو سکتی ہیں آدمی حسب موقع ذکر کرتا رہے جو آسانی کے ساتھ وہ کر سکتا ہو. وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، یہ دونوں آیتیں خصوصی توجہ کی طالب ہیں ہمارے. رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس عظمت کے بیان کے ساتھ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سنو یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ان کے احکام کی پابندی کرتے رہنا، یہ جو کہیں اس کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا. اس سلسلے میں ذرہ برابر کم اپنے رویے میں فرق نہ لانا، رسول کی اطاعت ہر حال میں ہوتی رہے. اسی میں آیت نمبر 48 ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے، اس میں یہ فیصلہ ہے، تو ذرا وہ کنی کاٹ کے گزرنے لگتے ہیں. یہ حال ہمارا اور آپ کا بھی ہے.
ہمارے اور آپ کی شادی بیاہ کے معاملات میں، زندگی گزارنے کے دوسرے معاملات میں، جو خرید و فروخت کے معاملات میں، بزنس میں، تجارت میں، ان تمام چیزوں میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان چیزوں پر پابندی ہے، یہ رسمیں جاہلانہ ہیں، تو ہم ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن ذرا تھوڑی مجبوری ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہم بھی کنی کاٹ کے گزرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں حاکم اور جج کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے، منصف کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے۔ جو آپ فرما دیں گے وہی فیصلہ ہوگا، باقی ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں گی۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، سزا سنائی ہے۔ آیت نمبر 55 میں خاص طور پہ آپ ایک نظر ڈالتے چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا گیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وہ لوگ جو تم میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور حضور کے صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت میں گویا کہ خلافت راشدہ کی بشارت دی گئی ہے، خلافت راشدہ پر مہر لگائی گئی ہے۔ وہ خلافت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 30 سال تک چلتی رہی۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر کے 6 مہینے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی۔ اس طرح سے جا کر یہ 30 سال جو ہیں خلافت راشدہ ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق وہی خلافت ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے رکوع نمبر 8 میں بھی کئی احکام ہیں، کئی قانونی گویا کہ کئی قوانین نازل کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں کہ ان معاملات میں تم لوگوں کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں متفرق کچھ آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آپس میں کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، ان کے آپسی تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اس ذیل میں آیت نمبر 63 جو ہے اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ سنو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو رسول کو نہ پکارا کرو، آپس میں جس طرح بول چال کرتے ہو رسول سے اس طرح نہ کیا کرو۔ پتہ چلا آپس میں ایک دوسرے کندھے میں مار کے ہنس رہے ہو، ٹھیک ہے چلو کر لیا تم نے آپس میں، لیکن رسول کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا۔ رسول کا ادب، رسول کا احترام، رسول کی شان ہر حال میں مرعوز رہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث، آپ کی کتابوں اور آپ کی جو احادیث کے مجموعے ہیں ان کے ساتھ ہمیں عام کتابوں جیسا معاملہ نہ رکھنا چاہیے۔ پتہ چلا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، میں نے کوئی کتاب لکھی ہے، آپ سنا رہے ہیں، واہ بھائی واہ۔ کسی نے کہا کہ بھائی فلاں حدیث کی کتاب سنا دیجئے، آپ نے کہا رے ہٹاؤ بھائی اس کو ذرا، یہ ذرا ہمارے حضرت کی کتاب ہے، ملفوظات حضرت کر لیں۔ ٹھیک ہے آپ کو اس وقت حضرت کے ملفوظات سننے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رویہ ذرا صحیح رکھیں، اپنا رویہ صحیح رکھو۔ کس کو کہہ رہے ہو دیکھ لو، حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہو، نہیں ہٹاؤ بعد میں نہیں، پہلے حضرت کے ملفوظات ہوں گے، یقیناً ہو حضرت کے ملفوظات، لیکن زبان قابو میں رہنی چاہیے۔ رسول کے کلمات، رسول کی تعلیمات، رسول کی احادیث کے سلسلے میں ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے گھر میں کتابیں رکھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کتابوں کے سلسلے میں ان کتابوں کو اوپر رکھا جائے، کلام پاک سب سے اوپر رکھا جائے گا، اس کے بعد احادیث کے مجموعے، وہ کتابیں جن میں حدیثیں ہیں ان کو رکھا جائے گا۔ کچھ دن پہلے بھی ایک صاحب پوچھنے لگے کہ صاحب میری ٹیبل پہ فضائل اعمال بھی رہتی ہے، منتخب حدیث بھی رہتی ہے، سب سے اوپر کس کو رکھا کروں؟ میں نے کہا جی منتخب حدیث کو رکھو، چونکہ وہ خالص حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی ان کے۔ یہ بالکل اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کلام اللہ کا کلام سب سے اوپر، اللہ کے کلام کے بعد رسول کا کلام سب سے اوپر، رسول کے کلام کے بعد پھر دوسرے فقہی معاملے چیزیں جو ہیں پھر وہ علوم کی تقسیم ہوتی چلی جائے گی، اس طرح مرتبے بنتے چلے جائیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں وہ سارے احکام آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، سورہ نور۔ آج ہم نے درس تھوڑا لیٹ شروع کیا تھا، اس لیے ابھی ہمارے پاس 10-15 منٹ باقی ہیں۔ سورہ فرقان مکی سورت ہے اور اس میں صرف 6 رکوع ہیں، اور اکثر باتیں وہ ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، اس لیے
اس صورت کو بھی ایک نظر اس پر ڈالنی چاہیے، اسی انداز سے اس طرح ہم ڈالتے چل رہے ہیں۔ اس مکی صورت میں 6 رکوع ہیں، اور پہلے رکوع میں اس کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے کیا نہیں، اور اس کا آخری حصہ جو ہے ذرا وہاں جا کر ہم رکیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، قیامت کے وقت کیا ہوگا، قیامت میں کفار کے ساتھ کیا ہوگا، مومنوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تیسرے رکوع میں کفار کے کچھ اعتراضات بیان کیے گئے ہیں، یعنی جہاں سے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ ایسے الزامات ایسے وہ لگاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 4 میں حضرت نوح اور دوسرے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تمام انبیاء کا تذکرہ پیچھے کئی بار تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، دیکھو غور کرو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا۔ وہ لوگ جو یہ لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے ہم لوگوں نے جو درس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت جو درس میں شامل تھے ان کو تو بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں ہے سورہ فرقان پڑھنے کی، کیونکہ اس وقت بہت تفصیل ساتھ باقاعدہ تفسیر اس صورت کی بیان کی گئی تھی۔ 6 رکوع میں اس صورت کے اندر بہت ہی مضبوط معلومات آ گئی ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیلات اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور آخری رکوع جو ہے رکوع نمبر 6، اس میں جو باتیں ہیں وہ اب تک ذرا نہیں آئی ہیں اس تفصیل سے، لہٰذا ان کو ہم چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں سے وہ عباد، اور آیت نمبر 63 دیکھ لیجئے اور اس پہ نشان بھی لگا لیجئے۔ اس میں تو ہلکا سے اشارے کروں گا، آپ تفسیروں میں اس کو جا کر ضرور پڑھیں۔ آیت نمبر 63 سے 6واں رکوع، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرم رفتار چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں، یعنی تواضع ہے ان کے اندر، انکسار ہے، شخصیت میں جھکاؤ ہے، اینٹھن نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان سے بلا وجہ کی بحثا کرتا ہے یا کوئی ان کو بلا وجہ کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم، میں چلا یہاں سے۔ سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس السلام علیکم کہنا ہی ضروری ہے، بلکہ ان کو کوئی دعا دے کر، ان کو کسی طرح سے پیار سے کوئی ہلکا پھلکا جملہ کہہ کے ان کو ٹرخا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، راتوں میں نمازوں کا احترام کرتے ہیں، اور جو اپنی راتوں کی نمازوں میں دعا کرتے ہیں، اس ان دعاؤں کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہاں سے ربنا سے، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر لے۔ اگر ہمارے مقدر میں جہنم کا عذاب لکھ دیا گیا ہے، پروردگار اس کو ہم سے پھیر لے۔ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑے خراب جگہ ہے رکنے کے لیے۔ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب، ہمیں جہنم کا عذاب نہ ہو، جہنم سے بچا لے۔ آخری عشرہ رمضان المبارک کا آ رہا ہے، اور اس عشرے کو عتق من النار، جہنم سے نجات کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اسی عشرے میں ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس آیت کو ربنا اصرف عنا سے، اس آیت کو پڑھنے کا بالخصوص اس عشرے میں، اور بالخصوص اس کی جو 4 طاق راتیں بچی ہیں ان میں خاص طور پر اہتمام کریں پڑھنے کا۔ انہا ساعت مستقر والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے، نہ فضول خرچی کرتے، نہ کنجوسی کرتے، ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نہ تو یہ کرتے کہ بھائی کوئی غریب نظر آیا، اپنے گھر والوں تو کہا چلو بھائی چلو سب باہر نکل جاؤ، یا گھر سے اس غریب کا ہے، اور گھر والوں کو فٹ پاتھ پہ لے آئے، ایسا بھی نہیں کرتے۔ اور نہ تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی تڑپ کے مر جائے، ان کی جیب سے ایک انی بھی نہیں نکل رہی ہے، نہ، درمیانی رویہ اختیار ہے، جتنا دے سکتے ہیں اتنا دیتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے بچا کر جو صرف کر سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، یا اپنی ضروریات کو کچھ دبا کر بھی اگر کچھ دے سکتے ہیں تو بھی دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ ایک اعتدال اور ایک توازن ان کے خرچ میں رہتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دیکھیے ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کو شریک کرنے کی بات بعد میں آ رہی ہے، توحید تو سب سے پہلی چیز ہے لیکن وہ بعد میں آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ انسانی حقوق، دوسرے انسانوں کے حقوق، اچھے اخلاق، اچھا کردار وہ نمبر 1 پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا،
ہم نماز میں کوئی کوتاہی کریں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، روزے میں کوتاہی کریں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن کسی اور کا حق دبا کے اگر میں بیٹھا ہوں، قیامت کے دن جاؤں اللہ تعالیٰ اس کا حق دبا رکھا تھا، اپنی بہن کو وراثت میں حصہ میں نے مار رکھا تھا، بیٹھا رہا زندگی بھر، سب گھٹک گیا، اس نے اس کے ہاں سے میں غلط چیزیں اٹھا لایا تھا، اسے پھٹا ہوا نوٹ نیچے کھسکا دیا تھا، مجھے پتا تھا یہ 2000 کا نوٹ جعلی ہے، لیکن تب بھی اس کے چونا لگا دیا تھا میں نے، ذرا آپ معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں کیوں معاف کروں، اسے سے معاف کراؤ، اور جہاں قیامت کے دن پھر معاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حقوق بعد میں، توحید جیسی چیز کو بعد میں لا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے، یہ پیغام مل جائے مومنوں کو اور تمام انسانوں کو، انسانی اخلاق، انسانوں کے حقوق پہلے ہیں، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، زنا کی بات آج تفصیل سے آ گئی ہے، تو یہ تمام کام نہیں کرتے وہ، یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور آگے پھر بتایا جا رہا ہے جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے، کبھی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ایک طرح کی جھوٹی گواہی بہت عام ہے، کوئی میسج ہمارے پاس کہیں سے آیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے اسے آگے بڑھا دیا، گویا کہ جو جھوٹ اس میں لکھا ہوا ہے، گویا کہ ہم نے اس کے بارے میں گواہی دی کہ ہاں بالکل سچ ہے، اسی لیے میں بھی آپ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ ان کہی گواہی ہے، ان لکھی، بے کہی گواہی ہے، جو ہم آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے دیتے رہتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے، اس رویے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جو گواہی عام طور پہ عدالتوں میں دی جاتی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ سب گواہیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو لغویات، فضولیات کے سامنے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو چپ چاپ نکل جاتے ہیں، ان میں پڑھتے نہیں ہیں۔ لغویات کی بات پیچھے آ چکی، بہت تفصیل سے میں نے ایک آدھ دن پہلے عرض کیا تھا، لغویات میں مالی لغویات، مالی فضولیات، بلا وجہ اڑائے چلے جانا پیسے، بلا وجہ اڑائے چلے جانا، ایک ہے زبان کا چٹخارا، پیٹ کی بھی فضولیات ہیں کہ اللہ روزانہ ہی نلے بوٹی چاہیے، روزانہ ہی نہاری ٹھوکے چلے جا رہے ہیں، آج اس ہوٹل میں چلو، آج اس ہوٹل میں چلو، آج اس ہوٹل میں چلو، یہ پیٹ کی گویا کے فضولیات ہیں، زبان کی فضولیات ہیں۔ اسی طرح سے زبان کی فضولیات میں بلا وجہ کی بکواس بھی ہے، گالم گلوچ، ادھر ادھر کے ہنگامے، شور شرابے، وہ سب شامل ہیں۔ اور جو دوسری لغویات ہیں، خاص طور پر آج کل کے بالکل بالخصوص لاک ڈاؤن کے دنوں میں لوگ بیٹھے ہیں دن بھر پب جی کھیلے چلے جا رہے ہیں، لوگ دن بھر بیٹھے ہیں پول کھیلے چلے جا رہے ہیں، اپنا ٹائم اس طرح ضائع کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، وہ سب لغو ہیں۔ پتہ چلا مومن ایسا نہیں ہو سکتا، مومن لغویات سے بچتا ہے، مومن فضولیات سے بچتا ہے۔ میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ قومیں یا فرد ہو، پرسن ہو یا پوری قوم ہو، ایک آدمی ہو یا پوری قوم ہو، وہ قوم یا وہ شخص ترقی نہیں کر سکتا جو فضولیات میں لگا ہوا ہو۔ ہمیشہ وہی شخص یا وہی قوم ترقی کرتا ہے جو جتنا فضولیات سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ترقی کرے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، بالکل یہ ہٹل نہیں سکتا۔ والذین اذا ذکروا، اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی نشانیاں سنائی جاتی ہیں، دیکھو تمہارے رب نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، تو وہ گونگے بہرے اندھے نہیں بنتے، اچھا ہاں پیدا کیا ہوگا، جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، کلام پاک پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں ہم، چاند نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور پھر غافل کے غافل ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں اور اندھے گونگے بہرے بن کے وہاں سے گزر جائیں۔ والذین یقولون، یہ دعا بھی یاد رکھنی چاہیے، ربنا ھب لنا سے، جو اکثر یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں وہ کے اندر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہم بھی متقی ہوں اور آگے ہماری نسل بھی متقی بنے۔ یہ پوری صورت، پھر اس کے بعد 2 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو، یہ جو خاص طور پر یہ آخری رکوع کی وعباد الرحمن سے جو آیتیں ہیں، ان کو ہر شخص کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار دیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ غفلت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، بار بار پڑھتے رہنے سے غفلت کے جالے ہٹ جاتے ہیں، غفلت کی جو دھول جم جاتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں